رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جب ہم کہتے ہیں دین اسلام کا سیاسی نظام اور جدید تقاضے، تو اصل میں ہم بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج جو سیاسی سٹرکچر موجود ہے، ظاہر ہے آج سے 2 صدیاں پہلے یہ سٹرکچر موجود نہیں تھا، اور جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اس زمانے میں یہ سٹرکچر یقیناً موجود نہیں تھا۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ نیشن سٹیٹس کا دور ہے، ماڈرن سٹیٹ کا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ ماڈرن سٹیٹ جو ہے یہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے موجود نہیں رہی ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی ریاست کا تصور آیا ہے، جس طرح جب انسانوں کی اس طرح ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، آپ کا شناختی کارڈ ہوتا ہے، ہر فرد رجسٹرڈ ہوتا ہے، ہر فرد قانون کے تابع ہوتا ہے، اس کے اوپر قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 1 انچ زمین نہیں ہے جو پٹواری کے پاس رجسٹرڈ نہ ہو۔ تو تاریخ میں اس طرح کی ریاست کا کوئی تصور اس سے پہلے موجود نہیں رہا ہے۔ یعنی اس طرح کی ریاست اگر تاریخ میں کسی جگہ پہ عملداری ہوتی تھی نا بادشاہ کی، تو وہ قلعے کے اندر ہوتی تھی، جہاں پہ اس کا دربار سجتا تھا، اس قلعے کے اندر اس کی یہ والی عملداری کی تو کوئی صورت بنتی تھی۔ قلعے سے باہر بس وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ سلامت باہر نکلے تو جس گلی سے گزرے وہاں پہ اس وقت ان کی ریٹ قائم ہے۔ باقی لوگوں کے فیصلے کیسے ہوں گے، معاملات کیسے چلیں گے، زمین کے معاملات کیسے ہوں گے، کون قبضہ ہے کس کا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں تھی ڈاکومنٹڈ جیسے آج ہیں۔ تو یہ میں نے صرف ایک فرق بتانے کے لیے آپ کے سامنے یعنی وہ مثال رکھی ہے جو سب کو معلوم ہو سکتی ہے کہ آج کے دور اور قدیم دور میں کتنا بڑا فرق تھا۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ مغل تھے یہاں پہ، اور اس ہمارے علاقے میں یہ کشمیر کا علاقہ، یہ ساتھ جو کے پی کے کا علاقہ ملحق ہیں، ان علاقوں میں جو قبیلہ طاقتور ہوتا تھا وہ زمینوں پہ قبضہ کر لیتا تھا، اسی کی زمینیں ہوتی تھیں، کوئی اس میں مغلوں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، کوئی لودھیوں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، کسی راجے کو کوئی تکلیف، یعنی وہ جو تھی نا وہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس چلتی تھی، ہر جگہ چلتی تھی۔ تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ جدید تقاضوں سے مراد کیا ہے، نہیں اس کا مطلب دنیا بدل گئی ہے، پرانی دنیا نہیں رہی ہے۔ دین ہمارا یہ سمجھا جاتا ہے پرانا ہے، تو اس پرانے دین کا اس نئے نظام کے اوپر اطلاق کیسے ہوگا، یہ ہے اصل سوال۔ اور اس وقت ان باتوں کو چھوڑیں یہودی کیا سوچتے ہیں اور نصرانی کیا سوچتے ہیں، مسلمانوں کی عظیم اکثریت وہ ہے جو یہ دل سے سمجھتی ہے کہ آج کے اس جدید دور میں اسلام بطور ریاست ایک قابل عمل جو ہے نا وہ نظام حیات نہیں ہے۔ پہلے تھا اپنے وقت میں اس کا ایک وہ تھا، اس کے بعد پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے، اور آج اسلام قابل عمل نہیں رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اسلام کامل نظام حیات ہے تو جب تک ہم ایک ماڈرن سٹیٹ میں اس پر عمل درآمد کر کے نہیں دکھاتے تو دنیا پر کیا خود مسلمانوں پر حجت قائم نہیں ہوتی۔ یہ ہے اصل اہمیت۔ اور اس جو ہمارے سامنے سوال ہے اس کا پس منظر یہ ہے۔ اب میں سب سے پہلے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو ماڈرن سٹیٹ ہے اس میں ایک کانسیپٹ آیا ہے، اور وہ تصور ہے اقتدار اعلیٰ کا تصور۔ یعنی جب بھی سیاسی نظام پہ گفتگو ہوگی، یا آپ میں سے جن لوگوں نے بھی پولیٹیکل سائنس ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا ہے، تو جو پہلی بحث چھڑتی ہے وہ اقتدار اعلیٰ کی بحث چھڑتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ کون ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ تو اقتدار اعلیٰ کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ ایک خیالی تصور ہے۔ آپ کسی کے اوپر انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقتدر اعلیٰ ہے، کہ کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں ہوتا، کوئی وزیر اعظم اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں ہوتا، کوئی چیف آف جنرل سٹاف اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں ہوتا، کوئی چیف جسٹس اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں ہوتا، کوئی ادارہ اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں ہوتا۔ یہ اقتدار اعلیٰ ایک ایسا تصور ہے بالکل یعنی آپ کے پیور امیجنری ہے۔ جب آپ اس کی تعریف پڑھیں گے، اسے ڈیفائن کریں گے، اس کو پیپرز میں لکھیں گے تو نمبر تو مل جائیں گے، اسے ڈھونڈیں گے وہ نہیں ملے گا۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہ ایک ایسی ذات ہے، یعنی جو مقتدر اعلیٰ جس کو سمجھا جائے، جس کے پاس جو اقتدار اعلیٰ ہے، وہ سب پر حکم چلا سکتا ہے، اس پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا اس تعریف کو آپ ذہن میں لے جائیں۔ اقتدار اعلیٰ کی ایک تعریف یہ ہے، اقتدار اعلیٰ کس کا ہوتا ہے؟
جو باقیوں پر حکم چلا سکے اس پر کوئی حکم نہ چلا سکے. اب آپ ڈھونڈیں اسے دنیا میں یہ کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں. ویسے خناس فرعون والا ہر دماغ میں ہو سکتا ہے کہ میں وہ ہوں، لیکن جس کے دماغ میں یہ ہوگا باقیوں کو چھوڑیں خود بیوی کے تھلے لگا ہوگا. میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جب اسے عملاً ڈھونڈنے نکلیں گے وہ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن وہ آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا مل جائے گا کہ مقتدر اعلیٰ وہ ہوتا ہے کہ جو سب پر حکم چلا سکتا ہے اس پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی صرف نمبر لینے کے لیے یہ تعریف رٹ نہ لے، اس کی کوئی جو ہے نا خارج میں اس کا کوئی جو ہے نا نمونہ تلاش کرے، ساری دنیا ڈھونڈ مرے، اسے نہیں ملے گا. یہ اختیار تو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. میں صرف ایک مثال، یعنی اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں، صرف ایک آپ کے سامنے رکھی ہے. اب ذرا آپ آ جائیں نا اگر الہ کی طرف اور رب کی طرف، تو یہاں آ کے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ یار یہی مقتدر اعلیٰ کی تعریف ہے. جو الہ اور رب ہے وہی در حقیقت مقتدر اعلیٰ ہے. میں اس سے ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم سیاسیات کا بنیادی مسئلہ ہے اور جو سب سے پہلا سوال ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے، کہتے ہیں عوام کا ہے. اب آپ سوچیں نا عوام کا ہے اقتدار، نہیں وہ انہوں نے رکھا ہوا یہ ہے وہاں پہ اقتدار اعلیٰ عوام کا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عوام کہاں عوام کے پاس ہوتا ہے، وہ عوام کس شے کا نام ہے. عوام اپنے اس اقتدار اعلیٰ کو ایکسرسائز کیسے کرتے ہیں، یہ کوئی جو ہے نا اس کا کوئی طریقہ کار میکینزم بن ہی نہیں سکتا. عوام بیچاری کا کیا اختیار ہے جسے کہا جاتا ہے العوام کالانام؟ عوام کا کیا اختیار ہے جس کو جدھر میڈیا لگائے ادھر چل پڑتی ہے. عوام پر کسی کا انفلوئنس نہیں ہوتا. جس پر کسی کا اثر نہ ہوتا ہو نا وہ ہے مقتدر. کیا عوام پر کسی کا اثر نہیں ہوتا؟ بادشاہوں کا اثر عوام پر نہیں ہوتا. چھوڑیں کنجروں کا اثر بھی عوام پر ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے کیا فیشن کیا ہے وہ فیشن ہم بھی کریں گے. تو اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا عوام پر اثر نہیں ہوتا. جعلی لیڈر نہیں بنائے جاتے عوام کے ذہنوں میں، بت بنائے جاتے نا نئے جعلی لیڈروں کے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عوام کے اوپر کوئی اثر نہ ہوتا ہو. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جس کو انہوں نے اقتدار اعلیٰ عوام کو سونپا ہے تو اس پر تو وہ صادق ہی نہیں آتی تعریف کہ جو آپ نے اقتدار اعلیٰ کی تعریف کی ہوئی ہے. تو اب آپ فریب سمجھیں کہ جب اس کی تعریف کی اقتدار اعلیٰ کی تو وہ ٹھیک کی، جب اس کا اطلاق کیا تو وہ غلط کر دیا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے گھوڑے کو ڈیفائن کیا ہو اور اس کا اطلاق بکری پر کر دیا ہو. یہ بالکل ایک ایسی صورت بن گئی ہے کہ یہ بکری چونکہ اس کی 4 ٹانگیں ہیں، چونکہ اس کی ایک دم بھی ہے، چونکہ اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس کی ایک ناک بھی ہے، اس لیے یہ گھوڑا ہے، کیونکہ گھوڑے کا بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو پھر معلوم ہوا کہ بہت بڑا غلط اطلاق ہو گیا ہے. آپ نے امپلیمنٹیشن بہت غلط کر دی ہے. بالکل اقتدار اعلیٰ کا عوام کے ساتھ جوڑنا ایسا ہی ہے. تو اس سے جو بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی تعریف پر اگر کوئی ذات پوری اترتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں. اور ظاہر ہے وہ ہمارے لیے ابھی تک تو مطلب ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، اسے ایک تصور میں ہی لا سکتے ہیں. اپنے تصور میں جتنا جس کے تخیل ہے اپنے تصور کی وہ اتنا ہی اللہ کو پہچان سکتا ہے، اتنا ہی اسے مقتدر مانے گا. اب آپ یہ چیزیں دیکھیں نا، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس تعریف کے عین مطابق ہیں جو میں نے مقتدر اعلیٰ کی تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے. تو ایک اطمینان یہ کیجئے کہ اس کی جگہ پہ پھر باقی جو کہ لا کے بٹھائے جاتے ہیں نا، یہ ہے اصل میں سیاسی شرک. اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساکی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم اور. تو ماڈرن سٹیٹ کا یہ والا جو کانسیپٹ ہے، اسے جب آپ کسی اور کے اوپر لاگو کر دیں گے تو وہ سیاسی شرک کے مرتکب ہوں گے. لیکن اس کا شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے ذہن ابھی قدامت پرست ہیں، ہم اس پرانے دور سے نکلے نہیں ہیں. ماڈرن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ہمیں پتہ ہو اقتدار اعلیٰ اصل میں تو یہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اب وہ اقبال ہی سمجھ سکتا تھا، اسی نے پھر اس کو جو ہے نا وہ بھی کیا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. یہ اب ذرا یہ الفاظ نوٹ کریں، سروری، بادشاہی، یہ مقتدر ہونا، اقتدار اعلیٰ کی صفات سے متصف ہونا،
یہ اگر زیبا ہے کسی کو تو صرف اس ایک ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اس لیے میں نے کہا تھا یہ سیاسی شرک ہے۔ اب آ جائیں جی دوسری چیز کی طرف کہ اس شے کو مان لینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہم سب لا الہ الا اللہ مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، تو جو لا الہ کے تقاضے ہیں وہ اصل مشکل تو وہ ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لینا تو مشکل نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ریاست یہ طے کر لے کہ بادشاہی، سروری، حکمرانی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو وہ اس نے گویا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اب اس کا عملی تقاضا کیا ہوگا؟ یعنی مان لیا آپ نے، ہو سکتا ہے یہ بات امریکہ کے آئین میں بھی لکھ دیں کہ بادشاہ اللہ ہوتا ہے، اس سے قانون سازی کے اوپر فرق تو کوئی نہیں پڑے گا صرف اتنا لکھ دینے سے۔ لہٰذا اب وہ جو شک آتی ہے نا جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے، یعنی پہلا یہ طے کر لیں کہ آپ کا اقتدار اعلیٰ کا تصور کیا ہے، کس کو مانتے ہیں مقتدر، عوام کو مانتے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں؟ جب آپ نے اللہ کو مان لیا پہلی شرط پوری کر دی۔ دوسری شرط آپ نے یہ طے کرنا ہوگا کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے کہ جس کو آپ نے سرور مانا، جس کو آپ نے مقتدر مانا، جس کی ساورنٹی مانی، وہ جس کا اقتدار اعلیٰ مانا، اس نے یعنی اسے بادشاہ حقیقی مانا، اس نے اپنے کمانڈمنٹس جو دیے ہیں وہ اپنی کتاب میں دیے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اس کے احکامات ہیں۔ کس کے؟ وہ جس کو آپ نے مقتدر مانا ہے۔ وہ آ کے آپ کے سامنے ان بادشاہوں کی طرح تو حکم نہیں چلاتا، اس نے اپنے احکامات کا ایک مجموعہ آپ کے سپرد کر دیا ہے جس کو اس کی کتاب کہتے ہیں، جسے قرآن حکیم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ماننا ہوگا کہ بادشاہ چونکہ وہ ہیں، ہم نے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، یعنی ہم نے قرآن مجید کے کسی حکم کے خلاف نہیں جانا۔ عملی بات یہ ہوگی۔ اور دوسری بات کہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں ان پر عمل کیسے ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس پر عمل درآمد کا طریقہ کیا ہے۔ آج کل تو انسانی عقل بہت شاطر ہو چکی ہوئی ہے، شارپ ہیں، تو ہر شے موسیقی حلال ہو جاتی ہے، عورت مرد کا مسافہ حلال ہو جاتا ہے، پردہ جو ہے نا وہ عرب کلچر بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا 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 کیا، تو وہ تو سارا جو احکامات ہیں ان کا جنازہ نکل جاتا ہے اس سے۔ لہذا اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جو اللہ نے جس کو مطاع بنا کر بھیجا، یعنی جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنا کے دے گا، جس کو اللہ نے مامور کیا، اپوائنٹ کیا، وہ اللہ کا رسول ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سارے جہاں کے علماء مل جائیں تو ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، اور سارے جہاں کے فوجی مل جائیں تو ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، سارے دنیا کے اسکالر مل جائیں تو ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو جو کچھ بھی بنے ہیں خود بنے ہیں، جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ ایک ہے۔ لہذا اس حکم پر عمل کا جو طریقہ اس نے بتایا ہے اس پر عمل، اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ کا حکم پورا کریں گے، وگرنہ اللہ کے حکم کے نام پر کسی غیر اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہوگا، کیونکہ تشریح جو اس نے کی ہے نا تو وہ تو اپنی مرضی کی تشریح کر لے گا۔ تو اب یہ ہے کہ گویا آپ نے طے یہ کیا، عملاً جو بات طے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ کے ہاں کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ یہ اسے اقتدار اعلیٰ سونپنے کا لازمی تقاضا یہ بنے گا کہ کوئی قانون اللہ اور رسول کے خلاف نہیں بنے گا۔ اچھا اب یہاں پہ رک جائیں، ایک بات کہی جاتی ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور آئین کی اور قانون کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے سنی نا یہ بات، تو سمجھ لیں یہ گویا آپ جہاں پہ اس وقت دنیا میں ہیں نا اس کا شعور نہیں ہے آپ کو۔ آپ سمجھتے ہیں آپ آج بھی دور خلافت راشدہ میں ہیں، سادہ سا تمدن ہے اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جوں مسئلے پیش آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے کام چل رہا ہے۔ بھائی یہ ایک پیچیدہ دور میں آپ موجود ہیں، جو ماڈرن سٹیٹ جو ہے اس میں آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اس کے سارے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نکاح کیسے ہوتا ہے جی۔ مولوی صاحب نے ایجاب کیا اور لڑکی کے وکیل سے پوچھ کر ایجاب کرایا اور لڑکے نے جو ہے قبول کہا
تو کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا. تو یہ نکاح نامہ اور نکاح رجسٹرڈ اور نکاح رجسٹرار اور نکاح رجسٹرار کی فیس، یہ کیا ہے؟ اور شناختی کارڈ جا کے نادرا کے پاس اور بے فارم، یہ سب کیا ہے؟ جس کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں یہ سارا کچھ جو میں نے ابھی بتایا اس کے بغیر؟ آپ کہیں میرا نکاح ہو گیا، مجھے نادرا کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ میرا نکاح ہو گیا، مجھے رجسٹر کرانے کی کیا ضرورت؟ یہ ہیں جدید. اب سمجھ آئی میری بات کی؟ میں نے آپ سے زمین خرید لی، میری ہو گئی یا نہیں اللہ رسول کے نزدیک؟ ہو گئی. لیکن پٹواری سے انتقال کرائے بغیر میری ہو جائے گی؟ قانونی طور پر نہیں ہوگی. تو قانونی طور پر نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا، کوئی اور قبضہ کر لے، جس کے نام پر ہوگی وہ اس کی ہوگی، پھر میری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ میری زندگی میں وہ دعویٰ کر دے جس کے نام ہے اس کی ہوگی، میری نہیں ہوگی. یہ ہیں نئے تقاضے. تو اللہ رسول کے نزدیک تو میری ہو گئی جب جو ہی میں نے آپ نے بیچی، میں نے خریدی. لیکن قانون کی نظر میں وہ تب میری ہوئی جب قانون کے سارے وہ نئے تقاضے پورے کیے جائیں گے. شادی ہو گئی جب ایجاب و قبول ہوا، لیکن جب تک آپ نے وہ سارے پاپڑ نہیں بھیلے بے فام والے، اس وقت تک آپ کی شادی گویا مکمل نہیں ہوئی. یہ جدید تقاضے ہیں. تو اب اگر وہ قرآن مطلب ہمارا آئین قرآن ہے لیکن اسے آج کے میں کوڈیفائی کرنا پڑے گا، آج کے دور کے مطابق اس کے قوانین کو اس ترتیب سے مرتب کرنا پڑے گا جو آج کے دور کا تقاضا ہے. اب سمجھ آئی بات کی؟ لہذا یہ بڑی سادہ سی بات ہے، بچوں والی بات ہے. جو بات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن ہے تو ہمیں کسی اور آئین کی کیا ضرورت ہے، اور فلانا ہے تو اور آئین کی کیا ضرورت ہے. آئین میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کئی مختلف الخیال لوگ جو ہے نا وہ ایک گویا معاہدہ کر کے، جیسے میثاق مدینہ تھا تو وہ کیوں کیا گیا تھا میثاق مدینہ؟ قرآن تو موجود تھا. اب دو قومیں ان کے درمیان کچھ اصول طے کرنے ہیں، انہوں نے مل کے رہنا ہے تو اس کے لیے میثاق مدینہ کیا گیا ہے. تو یہ سوشل کانٹریکٹ ہے نا. آئین کیا ہے؟ سوشل کانٹریکٹ ہے. لہذا یہ جو پورے قوانین کو مرتب کرنا اور یہ جو آئین کو مرتب کرنا یہ جدید دور کے تقاضوں میں سے ہے. اور جو بندہ کہتا ہے ان کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جدید دور کے ان تقاضوں کو سمجھ نہیں رہا ہے اور وہ اسلام کی پھر خدمت نہیں کر رہا. وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ پیدا کرے گی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ ایسے ایک رومانویت ہے جس کو یہ پھیلا رہا ہے. عملاً تو یہ کام ہو نہیں سکتا. تو آپ کو اس مسئلے کو معلوم ہونا چاہیے، اسے ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کا شافی جواب آپ کو تلاش کرنا چاہیے. یہ اتنی اہم بات ہے کہ علامہ اقبال نے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا کہ آپ تشریف لائیں لاہور، مجھے جدید جو ہے نا کچھ باتوں کی سمجھ ہے، آپ قدیم کے ماہر ہیں، تو ہم مل کر جو ہے نا اسلامی قانون کی تدوین کر دیتے ہیں، جدید تقاضوں کے مطابق تدوین کر دیتے ہیں. جیسے یہ نہیں دیکھا آپ نے وکیلوں کے پاس بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور اس میں وہ قوانین لکھے ہوتے ہیں، اس طرح مرتب کر دیتے ہیں اسلامی قوانین کو. اس کو ان کی اپنی ایک ترتیب ہے جو قانون کی ضرورت کے مطابق ہے، تو ہم دونوں مل کے کرتے ہیں. تو اگر اس کام کی اہمیت نہیں تھی ماڈرن اسٹیٹ میں تو علامہ اقبال کو ایسا خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. پہلا مسئلہ کیا تھا؟ آپ نے طے کرنا ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کا اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے. ہم نے طے کر دیا اللہ کے پاس ہے. دوسرا تقاضا کیا تھا؟ جب یہ طے کر دیا تو آپ نے یہ طے کرنا ہے یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اس کا مطلب کیا؟ قوانین ہیں، اب آپ کو ایک ایک قانون چھانٹنا پڑے گا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، رہے گا، ایگزسٹ کرے گا. اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، وہ ترک کر دیا جائے گا، منسوخ ہو جائے گا، اس کی جگہ پہ نیا قانون بنے گا. اچھا، جب تک نیا قانون بن کے لاگو نہیں ہو جاتا اس وقت تک پرانے قانون پر عمل کرنا مجبوری ہوگی، کیونکہ خلا تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، خلا تو نہیں رکھ سکتے. تو گویا جب وہ آپ نے طے کر دیا کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے، ساتھ ہی اگر اس پر عمل بھی روک دیں تو پورا نظام ہی رک جائے گا. یہ تو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا آپ ایک وقت دیں گے کہ بھئی 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، نیا قانون بنا کر لے آؤ تاکہ یہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو یہ ایک شفٹنگ ہو رہی ہوگی. اگر یہ مسئلہ آپ کو جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا سمجھ آ گیا ہو تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو سود کا مسئلہ جب عدالتوں میں آتا ہے تو وہ 3 سال کا ٹائم کیوں دیتے ہیں، 5 سال کا ٹائم کیوں دیتے ہیں. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ ہو تو آپ کو لگے گا یار یہ پتہ نہیں پیسے کھا کے انہوں نے اتنا ٹائم دے دیا، انہیں تو آج ہی ختم کر دینا چاہیے، اتنا بڑا حرام ہے انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا،
کیونکہ پھر تو پوری تجارت آپ نے بلاک کر دی ہے نا، پھر یہ لوگوں کو بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے نظام چلاتے رہنا ہے. اصولاً آپ نے طے کر لیا کہ ہم کسی قانون کو جو اللہ کو رسول کے خلاف ہوگا اسے نہیں چھوڑیں گے، لیکن اب آپ کو اسے ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک عبوری دور میں آپ رہیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ سارے قوانین اسلام کے اس میں ڈھل جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی قانون غیر اسلامی نہ رہے. یہ گریجولی ہوگا، بتدریج ہوگا. لترکبن طبقا عن طبق کے اصول کے مطابق ہوگا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا یہ چیزیں سمجھنی، اور مطلب اچھی طرح سمجھنی کتنی ضروری ہے. اب جس کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی وہ پھر دھماکہ کرتے ہیں، جس قسم کا بھی دھماکہ ہو، اور پھر منہ کے بل گرتا ہے، خود بھی باقیوں کو بھی گراتا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا جی دوسرا تقاضا. اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے جب اقتدار اعلیٰ عوام کا ہوا تو وہاں پہ جس کو بھی ایک منتظم بناتے ہیں یا جسے حکمران بناتے ہیں، چلیں جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ تو جسے عوام بنا دیں وہ حکمران ہو گیا. قانون سازی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ اس کا اصول بن گیا. لیکن اب حکمران بنانے کا مسئلہ ہے کہ کیسے بنایا جائے گا، تو یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. اب یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ جب آپ نے اقتدار اعلیٰ عوام کو دیا تو جو حکمران ہوگا وہ عوام کا نمائندہ ہوگا، یعنی اصل میں عوام نے اپنا حکمران چنا. اب اس کے اندر خرابی نوٹ کریں، میں بھی حکمران ہوں، آپ بھی حکمران ہیں، تو میں نے ووٹ دیا جس کو، آپ نے کسی کو دیا، کرتے کرتے جس نے 35% ووٹ لیے نا، کیونکہ 4 آدمی کھڑے ہیں، فرض کریں ایک نے 15 لیے، ایک نے 20 لیے، ایک نے 15 لیے، ایک نے 35 لے لیے، تو 35 والا جیت جائے گا. وہ اکثریت کا نمائندہ نہیں ہوگا، اقلیت کا نمائندہ ہوگا. لیکن بالفرض 2 کھڑے ہوں، آئیڈیل صورت ہو، اور وہ 51% ووٹ لے کے جیت کے آئے، 49 نے تو اس کو ووٹ نہیں دیے ہیں، لیکن وہ حکمران 100% کا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک اس میں خرابی یہ آ گئی. اور دوسری خرابی کیا آئی؟ دوسری خرابی اس میں یہ آئی کہ میری حکمرانی ہی ختم ہو گئی. یعنی دیکھیں نا، حکمران کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوگا وہ کون سے، کیا لفظ ہے؟ محکوم. حاکم متضاد لفظ کیا ہے؟ محکوم. یعنی میں نے کسی کو اپنا حاکم بنایا تو میں کیا ہوا؟ محکوم ہو گیا. یہ جو بڑے یعنی سیٹل سا ایک لائن آف آرگومنٹ ہے نا، بال سے زیادہ باریک، سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی آپ کی حاکمیت سلب ہو گئی، وہ آپ کے اندر سے نکل کے اس میں منتقل ہو گئی ہے. تو ظلم نہیں ہو گیا؟ ایک آدمی دوسرے آدمی سے درجے میں بلند نہیں ہو گیا. یعنی ایک آدمی کا درجہ محکوم کا ہو گیا، دوسرے آدمی کا درجہ حاکم کا ہو گیا. تو کیا یہ عدل ہے؟ یہ جسٹس ہے؟ یہ انصاف ہے؟ بس اتنا ہے کہ مجھے حاکم منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، حاکم مسلط ہو جاتا تھا بزور، جیسے کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آ جاتے ہیں، اسی طرح کوئی تلوار لے کے چڑھ جاتا تھا، وہ حاکم ہے، میں محکوم ہوں. اب کیا ہوا کہ محکوم تو تم نے رہنا ہے لیکن اپنے حاکم کا انتخاب خود کرنا ہے. جبر تو جوں کا تو موجود ہے کہ میری محکومیت پر کوئی فرق نہیں پڑا. ایک امکان رکھا ہے کہ کبھی میرے اولاد میں سے بھی کوئی حاکم بن جائے، جمہوریت کا یہ حسن ہے. تو باقی تو یہ کہ پھر وہ محکومیت تو اپنی جگہ پہ باقیوں کی برقرار رہے گی. اب آئیں دوسری طرف، جب حاکم آپ نے اللہ کو مانا، حاکم اللہ کو مانا، تو انسان کے لیے رہ گئی خلافت. خلافت کا مطلب ہے نیابت کہہ لیں. جب ہمیں سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی، وائسرنسی کہیں. وہ جو وائسرائے نہیں ہوتا تھا ملکہ برطانیہ، اس نے اپوائنٹ کر دیا وائسرائے کو. تو اصل میں تو وائسرائے کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ رسول کی ہوتی ہے. بالکل جیسے ملکہ برطانیہ کسی کو جو ہے نا مامور اپوائنٹ کرتی تھی ہندوستان کے وائسرائے کے طور پر، ایسے اللہ تعالیٰ رسولوں کو اپوائنٹ کیا کرتا ہے. فلانی قوم کی طرف چلے جاؤ، میری طرف سے مامور من اللہ، اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے. رسول کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وائسرنسی جو ہے نا امت کو دی ہے، کسی طبقے کو نہیں دی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ماموریت کس نے کی ہے؟ امت کی، اللہ نے کی. وہی اللہ جو رسول بھیجتا تھا. اب نبوت ختم ہو گئی، رسول نہیں آئیں گے، اس کی جگہ پہ اب امت آ گئی. اب قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو تمام انسانوں کے لیے اللہ نے خلافت رکھی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ.
یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اس اعتبار سے سارے انسان بلا تخصیص اور بلا امتیاز، مذہب، نسل، رنگ، وہ اللہ کے خلیفہ ہو گئے۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ امت ہے تو فرق ہو گیا۔ یہ بالکل ایک ایسا ہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالقوت تو سارے انسانوں کو اپنے خلافت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اب اللہ کی نظر میں جائز خلیفہ وہ ہوگا جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، وہ تو رسول ہو گئے، ان کے آگے تو اب باقیوں کے تو خلافت نہیں چلے گی، رسول کی چلے گی، یہ اپوائنٹمنٹ ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اب اس کے بعد اللہ نے امت کو اپوائنٹ کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ امت نے اللہ کو بادشاہ تسلیم کیا۔ جس نے اللہ کو بادشاہ نہیں تسلیم کیا اس کو خلیفہ کیسے بنایا جائے گا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا نا، کہ جو کافر ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، یا جو اللہ کو بادشاہ کے طور پر نہیں مانتا، اس کو خلافت دینے کا کوئی مقصد بنتا ہے؟ وہ بنتا ہی نہیں۔ لہذا امت ہے جو حقدار ہے اللہ کی خلافت، نیابت کی، مامور وہ ہے۔ جب امت معمور ہوئی ہے تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو خلیفت الارض جو ہے، اب بلکہ یہ ایک فرق ہے کہ دیکھیں رسول جو ہوتا تھا وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا تھا، اب جو خلیفہ بنتا ہے وہ خلیفت المسلمین ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا۔ یہ کیوں فرق ہوا ہے؟ یہ اسی وجہ سے فرق ہوا ہے کہ اللہ نے اپنی خلافت امت کو دی ہے، اور امت اپنے اندر سے جب کسی کو خلیفہ بنائے گی تو وہ امت کا خلیفہ ہوگا، اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ جب وہ امت کا خلیفہ ہے، آپ دیکھیے مامور من اللہ ہے نہیں، مامور من اللہ نہیں ہے تو مطاع مطلق بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ مطاع مطلق بھی اس کی اطاعت اب مشروط ہوگی، اور شرط کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی معصیت ہو رہی ہو مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اس کا اطلاق اس خلیفہ پر بھی ہوگا۔ اس کو اپوائنٹ کس نے کیا ہے؟ امت نے کیا ہے۔ یہ جواب دہ کس کو ہوگا؟ امت کو ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہ اللہ کا سایہ ہے تو اللہ ہی کو جواب دے ہے، اللہ کو علیحدہ جواب دے ہے، لیکن امت بھی اس کا محاسبہ کر سکتی ہے۔ بنانے کے بعد وہ ان کا پیر نہیں بن گیا ہے، انہوں نے اپنے ایک کام کے لیے، اپنے ایک مشن کے لیے اس کو ذمہ داری تفویض کیا، اپوائنٹ کیا ہے، لہٰذا پوچھ گچھ وہ کر سکتے ہیں، اور جو اپوائنٹ کر سکتا ہے وہ معزول بھی کر سکتا ہے۔ ہائر اینڈ فائر، جو ہائرنگ اتھارٹی ہے وہ فائرنگ اتھارٹی بھی ہوتی ہے، وہ رکھتی ہے اپنے پاس۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس خلیفہ کا محاسبہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ اس حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ امت کو نے طے کرنا ہے کہ اس کی مدت کیا ہوگی، تا حیات ہوگا، 5 سال ہوگا، 4 سال ہوگا۔ اب یہاں پہ ذرا نوٹ کریں، یہ اللہ نے یہ کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے۔ جب اللہ نے، ہاں پرانے وقتوں میں بادشاہ بھی تا حیات ہوتے تھے، خلیفہ بھی تا حیات ہوتا تھا، اب یہ نئے دور کے تقاضے ہیں، ابھی نئے دور کے تقاضوں میں چونکہ یہ اللہ نے مقرر نہیں کر کے رکھا ہوا تو یہ امر و کم ہو گیا۔ یہ امر و کم بہت دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں ایک ہے امر اللہ، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ ایک ہے امر و رسول، وہ کیا ہے؟ سنت۔ ایک ہے امر و کم، تمہارا معاملہ۔ یہ امر و کم کیسے طے ہوگا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، باہمی مشاورت سے، مسلمانوں کی اکثریت جو طے کر دے وہ ہوگا کہ جس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اب مسلمانوں کی اکثریت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہمارا خلیفہ تا حیات ہوگا، تا حیات ہوگا۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہمارا خلیفہ 5 سال کے لیے ہوگا، 5 سال کے لیے ہوگا۔ وہ طے کر لیتے ہیں 4 سال کے لیے ہوگا، 4 سال کے لیے ہوگا۔ وہ اس کی امپیچمنٹ کا کوئی طریقہ طے کر لیتے ہیں، وہ طریقہ نافذ ہو جائے گا۔ کہ مثلا فرض کریں وہ کوئی فسق و فجور کا مرتکب ہو، پرانا طریقہ کیا تھا؟ تلوار۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا نا، میں سیدھا رہوں تو میری اطاعت کرنا، ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کرنا۔ اور پھر پوچھا تھا سیدھا کیسے کرو گے، تو ایک نے تلوار نکال کے بتایا تھا اس سے سیدھا کریں گے۔ تو اس زمانے میں تو سیدھا تلوار سے کرتے تھے۔ اب اصل میں جب ماڈرن سٹیٹ میں آیا ہے، وہ تمام کام جو آپ کو ڈنڈے کے زور پر کرنا پڑتے تھے ان کو آپ نے لیگلائز کر لیا، تو آپ بھی اس کا کوئی قانون طریقہ کار متعین کر لیں کہ اگر سیدھا کرنا پڑا تو کیسے کریں گے۔ یہ ایک علماء کی کونسل ہے، یہ ایک عدالت ہے، یہ ایک ہماری جو ہے نا فورم ہے جس کے اوپر جا کے کوئی شکایت لگائے گا، تحقیقات فلانا ادارہ کرے گا، جب ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد فلانا ادارے کے سامنے سارا مسئلہ رکھ کے تو اس کی امپیچمنٹ ہو جائے گی۔ تو تلوار والا کام آسان ہے یا یہ والا کام آسان ہے؟ تو عام بھی کھانے ہیں
اور پیڑ پر احتیاط سے بھی چڑھنا ہے. مطلب اگر پیڑ پر چڑھنے کا پہلے کوئی طریقہ نہیں تھا, ایک ہی طریقہ تھا کہ لٹک کے چڑھنا ہے, تو ٹھیک ہے لٹک پہ چڑھ گئے تھے. اب اگر اس میں اور طریقے آ گئے ہیں, فرض کریں سیڑھی آ گئی ہے, کرین آ گئے ہیں کہ جو آپ کو زور لگائے بغیر چوٹی تک پہنچا دیں, کھجور کی چوٹی تک, تو ان کا استعمال کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. مقصود یہ تھا کہ اوپر کھجوریں چڑھ کے آپ نے اتارنی ہیں, تو وہ لٹک لٹک کے بازو زور ڈال ڈال کے اس کی نسبت کرین پہ چڑھ کے جا کے اتار لیں. تو اب فاسق حکمران کو سیدھا کرنا تھا, تو اس کے لیے پہلے تلوار کا زور استعمال کریں, لڑائیاں کریں, کئی سال لڑتے رہیں, پھر جا کے حکمران کو الٹا کریں. تو اس کے مقابلے میں اگر یہ ایک پروسیجر آپ کے پاس آ گیا ہے جس میں زیادہ ہنگ پھٹکڑی نہیں لگتی, رنگ بھی چوکھا آتا ہے, تو اس کو اڈاپٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ امر و حکم ہے, یہ تمہارا معاملہ ہے, اپنی مشاورت سے طے کر لو. اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ احکامات کا دائرہ بہت محدود ہے, بہت تھوڑے احکامات ہیں, اور جہاں قانون سازی کی ابھی ضرورت ہے, یعنی امر و حکم جو ہے مسلمانوں کا اپنا جو معاملہ ہے, یعنی جہاں پہ انہیں قانون سازی خود کرنی پڑے گی, وہ بہت بڑا یعنی ایریا ہے. آج کے دور میں بہت سارے نئے کھاتے کھلے ہوئے ہیں, تو وہ سارے کس طرح سے قانون سازی ہوگی؟ جدید دور میں قانون سازی کیسے ہوتی ہے؟ ایک ادارہ ہے جسے آپ لیجسلیچر کہتے ہیں. یہ 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں ریاست کے. ایک ہوتی ہے انتظامیہ, جس کا سربراہ صدر یا وزیر اعظم ہوتے ہیں. اس کا ایک پورشن وہ ہوتا ہے کہ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں ٹاپ پہ, اور نیچے جتنا حصہ ہوتا ہے یہ سارے کے سارے ملازمین ہوتے ہیں جو ریاست, مطلب وہ سیکٹری سے نیچے پھر وہ سارے تنخواہ دار طبقہ شروع ہو جاتا ہے, بیوروکریسی ہے یا جو بھی ہے وہ سارا اس میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ ساری ہوتی کیا انتظامیہ ہوتی ہے. ٹاپ پہ ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, گویا وہ ان سب کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, ریاست کے ان تمام شعبہ جات کو وہ اس عوام نے منتخب کر کے بھیجے ہوتے ہیں. یہ حکومت ہے. اچھا, دوسری طرف کون سا ہوتا ہے جی؟ عدلیہ ہوتی ہے. عدلیہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ عدلیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس چونکہ اختیارات ہوتے ہیں, اس کے پاس فوج ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے, کہیں وہ حد سے نکل نہ جائے, وہ کوئی حد اعتدال جو ہے نا وہ کراس نہ کر جائے, اسے بیلنس رکھنے کے لیے عدلیہ کام کرتی ہے. وہ کسی کی زمین ہتھیا لی ہے, کسی کو غلط جو ہے نا وہ نوکری سے نکال دیا ہے, کچھ کر دیا ہے, اس سب کے اوپر نظر کون رکھے گا؟ عدلیہ رکھے گی. یہ جو آئینی حقوق وغیرہ, تو یہ اب تو آئینی بینچ بھی علیحدہ بن گیا ہے, انسانی حقوق, یہ سارا کام دیکھنا کس نے ہوتا ہے؟ عدلیہ. یہ بیلنسنگ فیکٹر ہے. تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہے جی لیجسلیچر, یعنی جسے ہم پارلیمان کہتے ہیں. یہ حکومت کے اوپر بھی نظر رکھتی ہے. اب بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا, یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں چونکہ مکس ہے نا, تو اسی کے اندر سے وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے, پھر وہ اسی کے اندر سے اپنی کابینہ لیتا ہے. لیکن یہ جب کابینہ بن جاتی ہے تو یہ علیحدہ اکائی بن جاتی ہے. حکومت کابینہ سمیت بن کے تو حکومت بن جاتی ہے. اب اس حکومت کے اوپر جو چیک ہوگا نا کہ اس کو سیدھا رکھنا, وہ بھی پارلیمان کا کام ہے. اب جب صحیح کاروائیاں آگے بڑھا کرتی تھی, اب تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مچھلی منڈی بنی ہوتی ہے ہر وقت, وہ تو مطلب کوئی پارلیمنٹ کے حالات نہیں ہوتے جو ہمارے تماشا لگتے ہیں. لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے, یہ جو بحثیں ہوتی ہیں, نقطہ اعتراض پر کھڑے ہو گئے, پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو کے بات کی, یہ ہوا وہ ہوا, یہ جتنا سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ سارے جو ہے نا پارلیمان کا کام ہے حکومت کی پالیسیوں پر نظر رکھنا, تنقید کرنا, اس کو جو ہے نا بہتری کی طرف لے کے جانا, کوئی غلطی ہے تو اس کی نشاندہی کرنا. تو یہ حکومت کے اوپر چیک رکھنے کے لیے پارلیمنٹ ہوتی ہے. ایک کام اس کا یہ. اور دوسرا کام جو قانون سازی ہوگی وہ پارلیمنٹ کرے گی. اس میں حکومت بل لے کے آتی ہے, کوئی پرائیویٹ ممبر بل لے کے آتا ہے, جب وہ آئے گا بل اس پر ڈسکشن ہوگی, اس میں کچھ اضافہ ہوگا, کچھ کمی ہوگی, بل آخر وہ پاس ہوگا یا ناکامی سے دو چار ہو جائے گا. اور جب وہ پاس ہو گیا اس کے بعد میرے پاس آیا, میں نے دیکھا یار یہ جو ایک قانون انہوں نے بنایا یہ تو فلانی آیت کے خلاف ہے. تو میرے پاس یہ حق ہو کہ میں جا کے جناب عدالت میں, آئینی بینچ میں درخواست دے دوں کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ قرآن مجید کے فلانے شق کے آیت کے خلاف ہے. اس کے بعد پھر وہاں پہ علماء بھی آ کے بحث کر سکتے ہیں, وکلاء بھی آئیں گے. ساری بحثوں کے بعد اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ واقعی قرآن و سنت کے خلاف بنا ہے, وہ جیسے آئین کے خلاف کوئی قانون بن جائے نا تو عدالت اسے کالعدم کر دیتی ہے, تو یہ بھی کالعدم ہو جائے گا. اور حکومت کو وہ کہہ دیں گے جی 3 مہینے کے اندر اندر نئی قانون سازی کر لیں. یہ جب 2-4 دفعہ ہوگا تو حکومت بنانے سے پہلے نہیں سوچے گی,
اور آپ کو پتہ ہے اب بھی قانون بنتے ہیں تو پہلے کمیٹیاں بنتی ہیں، اس میں بڑے ماہرین اور ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈرافٹ تیار کرتے ہیں نا، قانون دان ڈرافٹ تیار کرتے ہیں. یہ شیخ رشیدو سے تو ڈرافٹ نہیں تیار ہوتے. تو وہ اس وقت وہ علماء سے بھی انہیں پتہ ہے کل علماء عدالت میں جائے گا تو علماء ہی نے آ کے منجی ٹھوکنی ہے، تو پہلے ہی سے ان کو بلا کے تو ساری اس قانون سازی کے عمل میں شریک کر لیں گے تاکہ اگر کوئی ہیچی پیچی ہو تو وہ ٹھیک کر لی جائے. لیکن اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آج کی ماڈرن سٹیٹ ہے اس کے اندر ایک اسلامی ریاست کا تصور جو ہم پیش کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو بنیادی تقاضے اسلامی ریاست کے پورے ہو جاتے ہیں. یعنی جو سٹرکچرل تقاضے ہیں، ایک تو اس کی اسپرٹ ہے، وہ تو ہے نظام سے متعلق اور اس کے اندر عدل سے متعلق. سیاسی عدل جس شے کا نام ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے، وہ یہ ہے. اب دیکھیے نا، اب اگر ایک آدمی حکمران بنا تو وہ حاکم بنا یا مسلمانوں کا خلیفہ بنا. اب آپ سوچیں نا، جب وہ جو کام کر رہا ہے وہ کس کا کام کر رہا ہے؟ اس کے اوپر ذمہ داری یہ کس نے ڈالی ہے؟ مسلمانوں نے ڈالی ہے. خلیفۃ المسلمین ہے، انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. جو مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اسے خلیفہ بنایا ہے. باقی تو ویلفیئر والے کام دوسرے نمبر پر آئیں گے. پہلی ذمہ داری تو اللہ نے سونپی ہوئی ہے امت کو کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، پوری دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو. تو اب وہ دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے تم نے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں ایک امت ہو، تو جو تم میں ایک امت ہو اس کا سربراہ ہے آپ کا خلیفہ. باقی پوری کابینہ وہ امت ہے. انہوں نے وہ پالیسی بنانی ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی جائے. تبلیغی جماعت نہیں بھیجنی ہے. یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کا کام ہے. یہ ہے وہ فرض کفایہ. جب آپ نے وہ حکمران منتخب کر دیے، اب آپ پر جو تبلیغ کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ آپ نے ان کو سونپ دی. تو میرے بھی آپ پر، جیسے حضور نے فرمایا نا، بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی پہنچاؤ. تو اب ہم سب کی ذمہ داری تھی وہ آیت پہنچانے کی، تو ہم نے اپنا ایک حکمران جماعت بنا دی. اب اس کے ذمے ہم نے اپنا کام لگا دیا کہ تم نے ہماری طرف سے یہ کام کرنا ہے. پہلا کام تو یہ ہے. یہ ذمہ داری بالفرض وہ ادا نہ کریں تو وہ جو آپ کے پاس ان کو معزول کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ چالو ہو جائے گا. دوسرا ہے کفالت عامہ کا تصور، لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا. یہ معاشی اس کے ساتھ، نظام کے ساتھ جڑ جائے گا. لیکن یہاں پہ اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کو وہ معاشی نظام نافذ کون کرے گا؟ وہی حکمران کرے گا نا. تو اس میں کیا چیزیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جو پالیسی بنے گی، انٹرنل جو پالیسی ہوگی، اس کے یہ 5 پلرز ہیں بنیادی، کہ لوگوں کو ان کی یہ ضرورتیں ان کی دہلیز کے اوپر میسر آئیں. کوئی آدمی لا علاج جو ہے نہ رہے، کوئی آدمی تعلیم کے بغیر نہ رہے. ایک لیول کی تعلیم تمام ریاست کے شہریوں کے لیے مفت ہوگی. یہ مفت تعلیم کا اگر آپ میٹرک تک کا نظام بنا دیں، لازمی مفت تعلیم، تو یہ بیکن ہاؤس وغیرہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. کیونکہ میٹرک سے پہلے کوئی آدمی فیس لے نہیں سکتا اگر، تو اس کے بعد کون سکول کھولے گا؟ پھر تو وہ حکومت ہی کھولے گی جو کھولے. یہ پالیسیاں بنے گی نا باقاعدہ. یہ کوئی، میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی ہے. تو علاج کی پالیسی بنے گی، تعلیم کی پالیسی بنے گی، سب لوگوں کو کھانے پینے کی سہولتیں ملیں وہ پالیسی بنے گی، یہ مکان سب کو میسر ہو یہ پالیسی بنے گی، تن ڈھانپنے کو کپڑے سب کو میسر ہوں یہ پالیسی بنے گی، روزگار میسر ہو یہ پالیسیاں بنے گی. اب یہ کام ہیں کہ جو امت کی طرف سے خلیفہ صاحب نے سر انجام دینے ہیں، حاکم نہیں ہے. اب یہ تو گویا امت کا خدمتگار ہو گیا، خادم. وہ نہیں ہے خادم اعلیٰ. تو یہ ہے جناب اصل میں خلیفۃ المسلمین کا تصور. تو ویسے بھی وہ حاکم اور محکوم والا تو تصور پہلے ہی مٹ گیا جب آپ نے حاکمیت اللہ کو دے دی. اب آپ کو سیاسی عدل کی سمجھ آئی ہے؟ وہاں پہ جمہوریت میں سیاسی عدل نہیں ہے. وہاں آپ نے حاکم بنا کے خود محکوم بن گئے. عدل کدھر ہے؟ یہاں پہ در حقیقت حاکم اللہ کو بنا کے باقی سب اللہ کے جو ہے نا بندے بن گئے اور آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. کونوا عباد اللہ اخوانا.
اب جب یہ تقاضا پورا ہوا تو در حقیقت یہ ہے سیاسی عدل اور یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام. اس کی جو آئیڈیل صورت یعنی ایک دم نہیں ہوگا یہ، لیکن آپ سوچیں، تصور کریں، خیالی سی بات ہے کہ فرض کریں یہ حکومت جب نیچے آتی ہے نا تو یعنی ہمارے ساتھ جو عام طور پہ رابطہ ہوتا ہے تو دو آدمی ہوتے ہیں، ایک پٹواری ہوتا ہے اور ایک تھانے دار ہوتا ہے. باقی حکمرانوں کو تو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹاک شوز میں سنتے ہیں. ہماری دسترس میں تو نہیں ہوتے، وزیر مشیر بھی نہیں ہوتے، سیکٹری بھی نہیں ہوتے، ACDC بھی نہیں ہوتے، کوئی وہ بہت بڑا فن خان جا کے ان کو ٹکر لے. وہ عام آدمی کی دسترس میں تو جو اس کے متھے لگتے ہیں وہ یا تو تھانے دار صاحب ہوتے ہیں یا پٹواری صاحب ہوتے ہیں، یہ دو بندے ہوتے ہیں. اب آپ ذرا تصور کریں، میری ذرا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایسا نظام آ جاتا ہے کہ تھانے دار بھی الیکٹڈ ہو، لوگوں نے منتخب کیا ہو، تنخواہ اسے ریاست دے رہی ہو، وہ بھی 5 سال کے لیے ہو، اور لوگوں نے اسے منتخب کر کے تھانے دار بنایا ہو. تو اس نے اپنی تھانے داری برقرار رکھنی ہے تو اگلی دفعہ ووٹ لینے ہیں یا نہیں لینے ہیں؟ کیا خیال ہے اس کے رویے میں فرق پیدا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جب ہم پالیسیاں بنانے کی بات کرتے ہیں نا، اب واعظ نصیحت جیسے آپ اس تھانے دار کو جتنی مرضی کرتے رہے، انہیں تو نہیں چھوڑنا اصلی کام. یہ اپنے ہی علاقے میں رہے گا، اپنے ہی لوگوں میں رہے گا. کل ہاں اس نے رشتے ناطے کرنے ہیں، ان سے پھر ووٹ لے کے دوبارہ منتخب ہونا ہے. ذرا ہنگی پھینگی کرے گا تو انہوں نے اس کے خلاف جو ہے نا مظاہرے کرنے ہیں. اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی اصلاح ہو جائے گی صرف ایک فیصلے سے کہ اب آپ کا SHO جو ہے وہ سرکاری ملازم نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کا ایک منتخب نمائندہ ہوگا. یہ خواب کی بات نہیں ہے، امریکہ میں ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں اس کی ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے، لیکن وہ پہلے ہی محلے میں منہ کے بل گر گئی تھی. وہ پرویز مشرف نے جو بنایا تھا نا بلدیاتی نظام، وہ اس کی طرف ایک پیش رفت تھی. وہ جو وہ ناظم ہوتا تھا نا یونین کونسل کا، اس کو بہت اختیارات دیے تھے اس نے، لیکن وہ سیاستدانوں کو کب گوارا تھا. لہذا جب وہ کاف لیگ اور وہ مشرف کا پھر گٹھ جوڑ ہوا نا تو پھر اس میں ترمیمیں شروع کر کے آخر وہ بالکل ہی وہ نقوی صاحب جنہوں نے یہ بنایا تھا وہ بھاگ ہی گئے. میں کہا یار اس کا تو تم لوگوں نے اولیا ہی بگاڑ دیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دنیا یہاں پہنچ چکی ہے. تو یہ چیز اگر ہم اسلام میں اختیار کریں گے تو وہ اسلام نے پابندی تو نہیں لگائی، بہتری آئے گی اس سے. تو اب اس سے ایک اصول سمجھ لیں. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو نظام چلا کرتا تھا پہلے وہ تقویٰ پہ چلتا تھا. اللہ کا قانون ہے. ابو بکر جیسی شخصیت ہیں، عمر جیسی شخصیت ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ سارے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نفوس قدسیہ تھے، یہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی غلط کام جان بوجھ کر کریں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہی تو ہم سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی صحابہ کرام میں تو غلطی تو معصوم تو نہیں تھے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر غلطی کریں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو انہوں نے وہ نظام اس طرح چلایا. آج کے دور میں کوئی بڑے سے بڑا عالم، اس کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا ویسا تزکیہ ہو گیا جیسے حضرت ابو بکر کا ہوا تھا. آج ہم میں سے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کو وہی تھانے دار والا اختیار مل جائے، کیا گارنٹی ہے کہ ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے؟ اس لیے پھر اوپر چیک رکھا جاتا ہے. آج کے دور میں چیک رکھا جاتا ہے اسے بیلنس کرنے کے لیے کہ کوئی آدمی اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کرے. تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی چیک نہیں تھا، اگرچہ کہ تھا، لیکن فرض کرنے کوئی سمجھتا ہے نہیں تھا، تو اس دور میں کوئی فرق بھی نہیں پڑنا تھا. آج اگر کسی کو آپ حضرت عمر والے اختیار دے دیں اور چیک نہ رکھیں تو پھر آپ کہیں گے یار اس سے تو ماشاء اللہ ہی بلا تھا. نہیں چلا نا دنیا میں. اب ایران کی حالت دیکھ لینا، انہوں نے اسی طرح کیا تھا، نہیں چلا. افغانستان میں دیکھ لیں، نہیں چلا. تو یہ جب آپ ماڈل لے کے آئیں گے ڈکٹیٹر، یہ رجیم آتی ہے نا، یہ رجیم ہوتی ہے، رجیم حاکم ہوتی ہے، اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو رجیم چینج بھی ہو جاتی ہے.
لیکن عوام جب اپنے نمائندوں کو لے کے آتے ہیں نا پھر ان کی جڑیں ہوتی ہیں مضبوط. وہ عوام سے اٹھ کے آئے ہوتے ہیں. یہ سارے عباسی ہوں اموی ہوں یہ رجیمز تھے, ان کے خلاف بغاوتیں بھی ہو گئیں. اور یا بیرونی حملہ آور آئے, جب دیکھا ان کا اقتدار ڈوب رہا ہے, عوام نے کوئی ساتھ نہیں دیا ان کا, کیونکہ عوام تو محکوم بنا کے رکھے گئے تھے. اور اس بحث میں آخری بحث آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو جھگڑا ہے نا کہ فلانے خاندان کی وہ تھی اور فلانے کی تھی, حق بنو ہاشم کا تھا تو امویوں نے لے لیا. حق امت کا ہے, نہ ہاشمیوں کا ہے نہ امویوں کا ہے نہ کسی اور کا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق جو ہے وہ امت کا ہے. امت جس کو بنائے اس کی مرضی ہے, اموی کو بنائے ہاشمی کو بنائے, ٹھیک ہے نا, یا بالکل ہی کسی اور کو بنا دے, عثمانی کو بنا دے, یہ جو ہے نا یہ امت کا حق ہے, جس کو چاہے مسلمانوں میں سے وہ اپنا خلیفہ بنا لے. تو بس میں آج اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. تفصیل اگر آپ نے اس کی جاننی ہو, ڈاکٹر صاحب کے تفصیلی لیکچر بھی موجود ہیں سیاسی نظام کے اوپر, تو انہیں دیکھا جا سکتا ہے.